کہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹوٹل اثاثہ جات جو کیش تھا 45 سال کی سروس کے بعد اور کی سروس کے بعد 2,45,000 روپے تھے. اس سے اوپر کوئی نکال دے, اس سے نیچے کوئی نکال دے, میں اپنا حاضر سزا دوں. پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ شخص جس نے اس ملک کی خدمت کی, وہ شخص جس نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچایا, الحمدللہ سپر طاقت کے آگے کھڑے ہو گئے. پاکستان میں وہ 11 سالہ دور کو آپ نکال کے دیکھ لیں کہ مہنگائی, بے روزگاری, لاقانونیت, پاکستان کے وقار, پاکستان کی خود مختاری کے حوالے سے, یعنی نہ صرف نیوکلیئر بنایا پاکستان کو بلکہ کنوے کیا انڈیا کو. 1986 میں جب براسٹ اٹیک ہو رہی تھی کہ ہماری طرف اس طرح دیکھنا, اس شخص کے اس کے خاندان پہ آپ الزام لگا رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ 1001 اختلاف ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا, ان کا میرے ساتھ. میرے ماموں نے ڈاکٹر بشارت دلائی, کسی وجہ سے ان کی جب جھگڑا ہو گیا تھوڑا سا واشی صاحب کے ساتھ, تو ان کے کوئی دوست ہیں عامر ناظر چٹا, اللہ فروغ لگاری, وہ سب کے ساتھ مل کے میرے دل کو ملنے کے لیے گئے, اور ان کی بات بھی بڑی سنتی تھی. تو جب وہ ملنے کے لیے گئے تو اس نے مزاق سے کہا میرے دل نے, اور یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو اچھا ہوا ملنے کے لیے آئے, یہ چٹا صاحب جو ہے نا, جب بھی ہم کوئی جنرل صاحب کے خلاف بات ہوتی ہے تو یہ ہم سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی پھر آگے بات شروع کی, تو کہنے لگی کہ باقی تو جو ہمارے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس شخص پہ کوئی یا اس کے خاندان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں. یہ محترمہ نے ڈاکٹر بشارت رائے کو کہا, اور یہ چیز آن ریکارڈ کی. میں 2 مرتبہ وزیر رہا ہوں, 5-6 مرتبہ میں MNA رہا ہوں. میں نہیں کہوں گا کہ میں 16 مرتبہ وزیر رہا ہوں, میں صرف 2 مرتبہ وزیر ہوں. 11 سال تک ہم نے سارا کچھ دیکھا. جو کام میں نے انیشیٹ کیا تھا سعودی عربیہ کے کہنے پر, جو حج کی جس کی وجہ سے میرے بعد میں آنے والے وزیر سیکرٹری سارے جیلوں میں تھے, وہ آپ کو تاریخ پتہ ہے اس کی. لیکن الحمدللہ جس کام کو میں نے انیشیٹ کیا, 580 کمپنیاں جو شروع کی ہے, وہ میں نے اس حج پہ کوئی ایک کمپنی لینے والا کھڑا ہو کر کہہ دے کہ یہ اعجاز الحق ہے, آپ اس پہ الزام ہے, تو میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. اب افسوس اس بات کا ہے کہ جو سرٹیفائڈ منی لانڈررز ہیں, جن پہ یہ ثابت ہوا ہو, ان کو کوئی پکڑنے کو تیار نہیں ہے, اور جس نے آج تک کچھ کیا نہیں. اب آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں, جس کمپنی کے لیے مجھے وٹنس بلایا گیا, مطلب میرے پہ کوئی الزام نہیں ہے, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بغیر نوٹس کو پڑھے ہمارے تمام ٹیلی ویژن جو ہیں, انہوں نے پتہ نہیں کس کے کہنے پہ, کیمرہ کے کہنے پہ, کسی کی خواہش پہ یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ اعجاز الحق کو طلب کر لیا 1.8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور اثاثہ جات سے زیادہ, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, آمدنی سے زیادہ اثاثہ جات وغیرہ وغیرہ. مجھے 160 CRPC کے تحت ایز اے وٹنس بلایا. انہوں نے کہا جی طاہر خلیل صاحب کے خلاف ایک شکایت ہے, آپ اعجاز الحق صاحب آئے اور آپ آ کر جناب ہمیں ایز اے وٹنس پیش. میں ایز اے وٹنس, مجھے پتہ ہی نہیں کہ کسی کے خلاف یا طاہر خلیل صاحب کے خلاف کیا شکایت ہے, تو میں جا کر ان کو کیا کہوں. تو میں نے وہ کہا مجھے پہلے بتایا تو صحیح نا کہ کس لیے بلایا ہے, کس وجہ سے بتایا. جس کمپنی کے خلاف مجھے پہلے کے آگے آپ پیش ہوں, وہ پاکستان کی 2nd لارجسٹ ٹی کی پروڈکشن میں انوالو ہے. میرے نیچے الیکشن لڑتے ہوں. پاکستان کی دوسرے نمبر پہ 32 ملکوں کو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. زر مبادلہ کتنا کماتے ہوں گے. ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ان دی انٹائر ملتان, باولپور اور ساؤتھ پنجاب کے جتنے ڈویژن اس میں ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہیں. ان کی فیکٹری پہ چھاپا مروا دیا, اعجاز الحق کا منہ بند کرو. وہاں سے کسی جگہ آپ چھاپا مارتے ہو, آپ سیمپل لے کے جاتے ہیں یار ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ سینکڑوں کلو چائے اٹھا کے لے جائے, پتہ نہیں کام ہو. یہ بھی چند دنوں پہلے کی بات ہے. اس کے بعد 28 لوگوں کو نوٹسیں بھجوا دیے. اس کیس میں جو کسی کی خواہش پر نیب میں چلا بند ہو گیا. اب میں آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. یہ جو آمدنی سے زیادہ اثاثہ جات ہیں, یہ صرف نیب اس کو دیکھ سکتا ہے.
پہلے منی لانڈرنگ جو ہے وہ نیب دیکھ سکتا تھا. وہ کیس ان کا کلوز ہوئے کچھ 1.5 سال 2 سال ہو گئے. وہ بھی کسی کی خواہش پہ چلایا گیا تھا, کسی کی خواہش پہ چلایا گیا تھا. وہ انہوں نے پورا بھگتا, وٹنسز دیے, سارے اپنی کتابیں کھول کے ان کے سامنے رکھ دی. آخر انہوں نے اس کو کلوز کر کے اور انہوں نے کہا جی کہ ایک چیز ہے کہ ایمنسٹی کے دوران چند ایک پیسے جو ہے وہ آپ نے باہر سے منگوائے تھے. ایمنسٹی کے دوران جو ڈکلیئرڈ ہے ایف بی آر کو اور اس پہ ٹیکس پے کیا ہوا, اس میں بھی نہیں پکڑ سکتے. منی لانڈرنگ کے کیس میں وہ ختم ہو گیا. منی لانڈرنگ میں آپ کسی کو نہیں پکڑ سکتے, کوئی مقصود چپراسی ہو یا کوئی فلودے والا ہو یا کوئی رکشے والا ہو. یہ جو ابھی آرڈیننس کیا ہے سرٹیفائڈ منی لانڈررز نے, اس کو ختم کر دیا. اب منی لانڈرنگ میں پکڑ سکتے ہیں کہ اگر میں دیکھوں کہ آپ دیکھیں گے میری گاڑی میں 1 ارب روپیہ پڑا ہے اور آپ اوپر سے چھاپا مار کے مجھے پکڑ لیں, اس کے علاوہ جو مرضی کرو کوئی کچھ نہیں کرے. کیس کیسا بنایا ہے, یہی سمجھ نہیں آتا. اب تھوڑی سی بات دیکھیں, یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ملک کے اندر اس وقت کیا انتشار کی ضرورت ہے یا اتفاق رائے کی ضرورت ہے. اور میں اتفاق رائے کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے میں آج سے نہیں کوشش کر رہا, میں 5 مارچ سے کوشش کر رہا ہوں, جب سے یہ سارے معاملات شروع ہوئے. اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے, دوستوں کو بھی پتہ ہے, خان صاحب کو بھی میں جتنی دفعہ ملا ہوں میں اسی لیے ملا ہوں یہاں کے ماحول بہتر کرے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ آخری ہماری ہوپ جو ہے اس پاکستان کی, وہ ہماری عام فورس ہے. اگر اس کو ہم متنازع بنا دیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اس وقت جو حالات ہیں اس ملک کے وہ ڈو اور ڈائی والے ہیں. یعنی جب ایک ڈیفینس منسٹر کھڑا ہو کر کہہ دے, اس سے بڑا تو ہوتا کوئی نہیں ہوتا میرے خیال میں دیکھا جائے تو, کیونکہ وہ ڈیفینس منسٹر سارے عام اس کے انڈر آتی ہیں اگر کاغذی طور پر دیکھا جائے تو. ویسے میں نہیں کہہ رہا, تو وہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ملک ریکارڈ کر کے تو کیا ہے. ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ معاملات کو ٹھیک کرنے کا. تو اس بارے میں دیکھیں اور بھی غلط فہمیاں پڑی ہوئی. میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ایک زمانہ آیا تھا کہ لوگ کہتے تھے اب محترمہ کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتی, لیکن وہ اقتدار میں آئی نا. کس نے کمپرومائز کیا؟ کمپرومائز ہوا نا. اس کے بعد ایک زمانہ آیا, لوگوں نے کہا جی نواز شریف صاحب اور بے نظیر دونوں اقتدار میں نہیں آ سکتے. اور کتنے سال تک کہا کہ آپ 100 سال تک وردی میں بیٹھے رہے تو ہم آپ کے ساتھ. کہا گیا تھا کہ نہیں کہا گیا تھا؟ پھر کیا ہوا؟ محترمہ بھی واپس آئی این آر او کر کے. اور جو کہہ رہے تھے کہ محترمہ نے کبھی واپس نہیں آنا, آپ لوگ ٹکا گئے, تو انہوں نے ہی این آر او کیا اور وہی اس کو واپس لے کر آئے. اس کے بعد نواز شریف صاحب جب محترمہ آ گئی تو نواز شریف پر سعودی عربیہ نے زبردستی بھیجا پاکستان. آپ نہیں رکوا سکے. بڑا آپ نے بات کی. جب پہلی دفعہ جب آئے تھے سعودی انٹیلیجنس کے چیف اور حریری, آپ کو یاد ہوگا 10 سپٹمبر میں جب میاں نواز شریف آئے تھے, اگر آپ کو یہ بات پتہ نہیں تو میں آج بتایا تمہیں یہ بات. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سعودی ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس کو لے کے جانا ہے واپس, نواز شریف کو واپس بھیجنا ہے تو کیا محترمہ آئے گی؟ یہ گارنٹی دی تھی اس وقت کی صدر پاکستان نے کہ وہ نہیں آئے. جس دن محترمہ لینڈ ہوئی, اس کے بعد کراچی میں دھماکہ ہوا, اس کے بعد پنڈی میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. مطلب جس دن وہ لینڈ کی اس دن سعودی عربیہ نے کہا کہ اب یہ بھی جائے گا, تم روک کے دکھاؤ. 5 مرتبہ ہمارے وزیر خارجہ کو بلایا جو بہانے کرتا رہا, اور آخر بلا کر بتا کہ واپس جاؤ, اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ بھیجا ہوا. تو آپ کس طرح روک سکتے ہیں؟ آج صبح میں ایک وزیر کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ آپ عمران خان کو کبھی واپس نہیں آ سکیں. میں نے یار تھوڑی سی تاریخ دے رہا ہوں ملک کی. وہی محترمہ تھی جن کو کہتے تھے کبھی نہیں آئیں گے, وہی نواز شریف تھا جن کو کہتے تھے کبھی نہیں آئے گا, اور آپ وہی عمران خان ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو نہیں آنے دینا, باقی کو مر دیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات اتنی سی ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان, اس کے اندر کہا گیا 90 دن, اور میں یقین کریں کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, آپ الیکشن بھی کروا لیں, مار دھاڑی ہوئی. اس سے پہلے میں نے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے, میں حکومت سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے, آپ اعلان کریں یہاں کہ آؤ واپس بیٹھو اسمبلی میں. جب تک
کنسنسس ایوالو نہیں ہوگا, جب تک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے, آپ ایک نہیں 10 الیکشن کروا دیں, زیرو رزلٹ ملے گا. یہ آپ کو میں آج اجازت اللہ کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے پکڑ کے کہہ دینا یار آپ بیکار تھے. مطلب 108 یہ 1.8 کروڑ روپے تو نہیں دے, غداری کا الزام لگا دینا میرے پہ کہ آپ جھوٹ بول رہے. بیٹھیں, آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ریزالو کریں, الیکشنز کروائیں. ملک میں افراتفری اگر پھیلے گی تو اس ملک کا اس وقت یہ حالات ہیں کہ مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں رات کو, قسم خدا کی میں نیند سے اٹھ جاتا ہوں بہت مرتبہ. میں کسی کے خلاف کو بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے کہیں, میں نے اپنے والد کا کتاب دیکھا سیاہ اور سفید کے مالک کے, میں الحمدللہ 2 دفعہ وزیر رہا ہوں, میں 6 مرتبہ پارلیمنٹ کا ممبر رہ چکا ہوں. مجھے کہیں کہ یار اجازت اللہ کا اگلا الیکشن نہ لڑے, میرا دل ہی نہیں کرتا میں الیکشن لڑوں. یقین کریں آپ, یعنی کیا میں الیکشن لڑ کے ہم کر لیں گے, کون سا تیر مار لیں گے. تو اس لیے ان کو بلائیں واپس اسمبلی میں بیٹھیں, طے کریں آؤٹ اسٹینڈنگ معاملات اور الیکشنز کا اعلان کروائیں. اس وقت ایک بڑا اچھا کوڈ ہے کہ پوائزن کو ختم کرنے کے لیے مزید پوائزن نہیں دینا چاہیے. تو ٹو کیور اے پوائزن یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو مور پوائزن. اس کے لیے آپ اس کا کیور نکالیں اور وہ دیں. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس چیز کی بھی اس طرح بھی نہ کریں کہ جس طرح جسٹس فائزہ کے خلاف کیا تھا یا اور جو ادارے ہیں. اس وقت سارے ادارے, ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. سب سے زیادہ اس وقت ذمہ داری جو ہے جوڈیشری کی ہوتی ہے, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے, سارے اسٹیک ہولڈرز کے اوپر. میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنی انا کو پاکستان کے اوپر نہ لے کے جائیں, اپنی انا اپنے سے اوپر رکھیں. یار میرے مجھے گلے سے پکڑ لیں, لیکن جہاں پاکستان کی بات آ جائے اس سے بڑی کسی کی انا نہیں ہے. اس وقت معاملہ پاکستان کا ہے. اس وقت اجازت اللہ میٹر نہیں کرتا, نواز شریف میٹر نہیں کرتا, عمران خان میٹر نہیں کرتا, زرداری میٹر نہیں کرتا, کوئی میٹر نہیں کرتا. یہ ملک ہوگا تو ہم ہوں گے. اور میں بتا دوں کہ جس طرح یہ 5th جنریشن وارفیئر میں ہم افواج پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس قسم کے سوشل میڈیا پہ وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں, ہمارا دل دکھتا ہے. میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم نہیں برداشت کریں گے کہ فوج کے خلاف کوئی بات کرے. بھلے فوج ان کے ساتھ جا کے ہاتھ ملائے 100 دفعہ 110 دفعہ. ہم سے کوئی کسی نے فرمائش نہیں کی تھی. جب ہم نے کسی نے کوئی بولا, خان صاحب کو میں یہی جا کر کہتا ہوں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں گے, ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. سیدھی سی بات ہے. ہم کیوں حصہ بنے اس چیز کا جو کہ پاکستان کو, میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. اور پھر آج کل حالات دیکھیں آپ, یعنی اکانومی ویسی خراب ہے, 5000 کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں پورٹ کے اوپر, ان کو چھڑانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں جی اجازت اللہ بات کرتا ہے, تو مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ جو بات کرتے ہیں تو یہ اکانومی کے بارے میں آپ نہ کریں. وزیر دفاع گئے تو اس کی کوئی بات نہیں, وہ خیر ہے. بعد میں اپنی اسٹیٹمنٹ جتنی مرضی چینج کرتے رہو, ایک دفعہ جو ڈس ہوگی وہ تو ڈس ہوگی نا. جو گولی نکل گئی اس کو واپس تو نہیں لائیں گے نا, نئی گولی ڈالیں گے آپ اس کو بندوق کے اندر. پھر بلوچستان کے اندر جو ہو رہا ہے آپ دیکھیں. میں کہوں گا چیف جسٹس سے بلوچستان کے بھی اور یہاں کے بھی, اپنا سپریم کورٹ کے بھی, کہ خدا رہا ہے اس پہ سو موٹو نوٹس لیں. لوگوں کے دل دکھ رہے, لوگوں کی ہماری مائیں بنی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں نہیں کہتا کس نے کی ہے کس نے نہیں کی. آپ سو موٹو نوٹس لیں. ایک جے آئی ٹی بنایا عدلیہ کی, جس میں آپ چیف جسٹس بلوچستان کو کہیں گے وہ بیٹھے, آپ اپنے یہاں سے 2 جج بھیجیں اور اس کا مطلب جو بھی ہوا ہے وہ نکالیں. کیونکہ یہ پھر نفرتیں پھیل رہی ہیں, نفرتیں پھیل رہی ہیں. جن لوگوں کا آپ نام نہیں سننا چاہتے, پاکستان کے لیڈر جیسے وہ جیل سے چھوٹتے ہیں, تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ سب کو ایک وطن ہے, کوئی غدار نہیں ہے کہ آپ 100 دفعہ کسی کو غدار بنانے کی کوشش کریں گے, وہ غدار تو نہیں بن جائے گا. اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر, میں ان کی بڑی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں مشکل میں تھا, میرے خلاف غلط کیس بنایا گیا تھا, انہوں نے میری مدد کی تھی. ہم نے کہا جس وقت ان پہ کیس بنایا گیا کہ یہ غلط کیس ہے, میں نے یہ کہا, میں ریکارڈ پہ ہوں, میں اس کی آپ کو کلپ سنا سکتا ہوں. شاہد خان عباسی پہ کیس بنا, ہم نے کہا کہ یہ غلط ہے. ایسے اقبال بھی بنا, اس نے بھی کہا, ہم نے بھی کہا. وہ ہمارا ایک تعلق ہے, ایک رشتہ ہے ان کے ساتھ. تو اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کے خلاف ہوا. یعنی کیسا وشیہ سرکل ہے یہ
کہ جو آپ بھگتتے رہے اور اس پہ آپ تڑپتے رہے, جیلیں کاٹتے رہے, اب آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسروں میں بھی وہی کیس بنائے, اور کیا آپ کی انا کو تسکین پہنچتی ہے اس سے, تو جناب میں آ گیا ہوں اور مجھے پکڑ لیں, کیونکہ پہلے بھی نوٹس مجھے بھیجایا نا. اب میں کیمرہ کو کہتا ہوں, میں نے یہ کہا ہے کہ ایف آئی اے should apologize on sending the notice on which my reputation was ruined. صحیح بات ہے. پہلی بات تو اس میں کسی کو یقین نہیں آیا. میں نے ان کو کہا یار 10 پیپل پارٹی کے لوگ ہیں, اس سے زیادہ ہمارا کوئی مخالف نہیں رہا سیاسی طور پر. ذاتی طور پر میری اور سرداری کی مخالفت ہے, لیکن ذاتی طور پر ہماری بڑی اچھے مطلب رابطے بھی ہیں, اور کبھی پوچھ لینا میرے بارے میں اس سے بھی, تو وہ بھی اچھے الفاظ میں بات کرے گا. خورشید شاہ صاحب میرے پاس وزیر آئے ریلیز افیئرز کے, انہوں نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا کہ اعجاز اللہ کے خلاف کوئی چیز نہیں, کوشش تو کی ہے سب نے نکالنے کے لیے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مہربانی کریں, اور ملک میں پہلے ہی افراتفری پھیلی ہوئی ہے, مزید افراتفری نہ پھیلائیں, اور انڈیویجول میٹر نہیں کرتے اس وقت. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا, میں جوڈیشری سے بھی کہوں گا کہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. یہ جو وجہ ہے اس کے کہ فلاں پہ ہم نے کانٹا لگا دیا, فلاں پہ کانٹا لگا دیا, جگہ پہ کانٹا, وہ کانٹے سے کام نہیں چلے گا بھائی, بیٹھ کے بات کرنے سے کام چلے گا. بٹھوائیں ان کو سب کو, چاہے آپ کو ڈنڈے کے زور میں بٹھانا پڑے, چاہے آپ کو کسی اور زور میں بٹھانا پڑے, ان کو بٹھائیں. جوڈیشری کو بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کے اندر بھی اپنا کردار ادا کیا ہے, وہی کالپر نے اپنا کردار ادا کیا تھا. ملک کو اس وقت بھی ایک کرائسس میں آ گیا تھا, انہوں نے اس کرائسس سے نکالا ملک کو. نہ صدر نے اعتراض کیا تھا, نہ وزیر اعظم نے اعتراض کیا تھا. ملک میں الیکشن ہو گئے تو سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا. لیکن الیکشن سے تو کوئی فرار نہیں ہے نا. لیکن اس وقت اگر موجودہ صورتحال میں بغیر کنسنسس ریزالو کیے, بغیر آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کو ریزالو کیے اگر آپ نے الیکشن کروائے, تو کسی نے اس الیکشن کو ماننا بھی نہیں ہے, اور جو ہارے گا وہ بھی لڑے گا, جو جیتے گا وہ بھی لڑے گا. اس لیے اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنے ہماری قربانی کی ضرورت ہے. مجھے کوئی صاحب کہتے ہیں زیادہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا, میں نہیں لڑنا, بات ختم ہو گئی. اور بھی میرے جیسے بہت ہوں گے جو اس وقت ملک کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے. تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پہ صدر پریس کلب کا, جنہوں نے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ لوگوں سے اسی طرح بات کریں گے. اچھا سر, اسٹیبلشمنٹ